الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج کا وظیفہ رزق کے بارے میں ہے۔ جو حضرات رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں اور کہیں سے بھی روزی کا بندوبست نہیں ہو رہا، ہر طرف سے رزق کی تنگی ہے اور قرض پہ قرض لے رہے ہیں، تو آپ کو آج ایک ایسا روحانی عمل بتاتا ہوں جو انشاءاللہ اہتمام کے ساتھ کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو معاش کی فکر سے بے فکر فرمائیں گے۔ آپ اللہ کی دین کا کام کریں، مخلوق خدا کے لیے خیر کا سبب بنے، اللہ جل شانہ کی عبادت کرے اور یہ کوشش کرے کہ اس وظیفے کی برکت سے جو رزق کا دروازہ آپ پہ کھل جائے تو اس کو اپنے تک محدود نہ رکھے، مخلوق میں بانٹتے جائیں۔ جتنا جتنا آپ بانٹیں گے اور جتنا جتنا آپ اللہ کے مخلوق کو کھلائیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی اللہ کی طرف سے آپ پہ رزق کے دروازے کھلتے رہیں گے۔ بہت ہی آسان عمل ہے اور جو بہت ہی مبارک عمل ہے، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ ایسا عمل اور ایسا وظیفہ ہے جو کتابوں میں عام طور پہ نہیں ملتا، جو اخبارات اور رسائل میں کبھی آپ نہیں پائیں گے۔ الحمدللہ میرے پاس وہ وظائف اور وہ عملیات ہیں جو میرے شیوخ سے مجھے ملے ہیں، جو سینہ بسینہ اعتراض کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو چاہتا ہوں کہ یہ مبارک اعمال، یہ مبارک وظائف سب اس سے فائدہ لے اور سب اس کو پڑھے اور سب اس سے مستفید ہو۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ کہف اور ایک دفعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم 1000 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس پورے عمل کی شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیم اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اس عمل کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں اور اس کو جاری رکھیں۔ یہ صرف دو چلے کا عمل نہیں ہے، اس کو آپ جاری رکھیں، انشاءاللہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے اور چند ہی دن میں غیب سے اللہ جل شانہ روزی پہنچائیں گے اور غیب سے انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی۔ اس عمل کی عام اجازت ہے، کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، نہ اس میں وحدت مکان کی ضرورت ہے، نہ اس میں وحدت زمان کی ضرورت ہے۔ ضرورت ہے توجہ کی، ضرورت ہے تقوی کی۔ آپ جتنا تقوی کا اہتمام کریں گے ویسے بھی تقوی کے ساتھ اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے، جو تقوی اختیار کرے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو تقوی والوں کے ساتھ اللہ کا ویسی بھی وعدہ ہے کہ جہاں سے گمان بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کو روزی پہنچائیں گے۔ اللہ جل شانہ اپنی کلام کی برکات اور انوارات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو ہمارے بھائی بہنیں رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، قرض میں ڈوبی ہوئی ہیں، اللہ جل شانہ رزق کی کشادگی ان کو نصیب فرمائے اور غیب سے قرض ادا کرنے کے اسباب بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔